بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم. توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے. بی اے انگلش پیپر اے، ناول دا اولڈ مین اینڈ دا سی. اس سلسلے کا آج جو ہم کویسچن کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں، وہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے سب سے اہم سوال ہے. بہت امپورٹنٹ کویسچن. آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اولڈ مین سینتیاگو نے پورے ناول میں ایک سٹرگل کی. سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ کتنا ماہر مچھیرا تھا. پھر ہم نے پڑھا کہ اس کے ساتھ کچھ پرابلمس تھے جس کی وجہ سے وہ 84 ڈیز سے لک اونلی دا لک واز پرابلم کہ وہ 84 ڈیز سے کوئی بھی فش نہیں پکڑ سکا. دین اس کا فرسٹ آف آل مارلن کے ساتھ ایک وہاں پہ میچ، اور پھر اس نے اس کو اوور کم کیا. پھر اس کا شارکس کے ساتھ میچ، پھر اس کے ادر اسپیکٹس. بٹ یہ کویسچن جو آج ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، یہ کویسچن بیسیکلی دا لاسٹ سین آف دا ناول، جب اولڈ مین اس کے مارلن کے اسکیلیٹن کو لے کے اپنے ہٹ پہ واپس آیا، اپنی کاٹیج پہ واپس آیا. ریٹرن ٹو ہز کاٹیج and the remarks of the other fishermen when they went very close to the marlin and they did see the skeleton of the marlin and what were their ideas about. آج ہم اس کویسچن میں پڑھیں گے the old man returned to the cottage or arrival to the cottage. یہی لاسٹ سین بھی ہے اس ناول کا. اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو this is my request that first of all subscribe the channel and press bell icon so you may receive the new upcoming notifications of the videos. Students، شروع کرتے ہیں. اولڈ مین کیسے واپسی کا سفر طے کرتا ہوا اپنی کاٹیج پہ آیا. The old man was severely beaten by the sharks. اولڈ مین جو ہے وہ اس کو شارکس نے بہت زیادہ مارا تھا، بیٹ کیا تھا. Exhausted and defeated، تھکا ہارا اور شکست خوردہ، he continued to steer the boat، اس نے کشتی کو چلانا جاری رکھا. The taste of his mouth had become metallic، اس کے منہ کا ذائقہ پھیکا ہو چکا تھا. metallic، METALIC، metallic کا مین پھیکا ہونا. اس کے منہ کا ذائقہ پھیکا ہو چکا تھا. when he coughed، جب وہ کھانستا تھا. he spitted into the sea، وہ سمندر میں تھوک پھینکتا تھا. it was mixed with blood، اس میں خون شامل تھا. he lay down in the rear of the boat، وہ کشتی کے پچھلے حصے میں لیٹ گیا. to feel at ease، اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے. in order to protect himself from cold، اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے. he spread an empty sack on the back and shoulders، اس نے ایک empty sack کو spread کیا، خالی بوری کو پھیلایا اپنی بیک پر یعنی پشت پر، اینڈ شولڈرز، اور اپنے کندھوں پر. ہی فاؤنڈ، اس نے محسوس کیا، اس نے پایا، دیٹ دا بوٹ ہیڈ ناٹ بین ہارمڈ، کہ کشتی کو ان اینی وے، کہ کشتی کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. اونلی دا ٹلر ہیڈ بین ڈیمیجڈ، صرف ٹلر جو تھا وہ ڈیمیج ہوا تھا. بٹ اٹ کوڈ بی ریپیئرڈ، اٹ کوڈ بی ریپلیسڈ، لیکن اس کو تبدیل کیا جا سکتا تھا. ٹیلر کیا ہوتا ہے؟ پتوار کا آگے والا حصہ. جی، TILLER. وہ جو تھا وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوا تھا، ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی مارلن کو اس نے ہک کیا ہوا تھا، کھینچ کے باندھا ہوا تھا، اور جب شارکس نے اٹیک کیا تو فائٹ کے دوران وہ کچھ ڈیمیج ہو گیا، بٹ وہ ریپلیس کیا جا سکتا تھا. دا بوٹ واز سیلنگ ود دا کرنٹ، کشتی جو تھی وہ ہوا کے بہاؤ کے اوپر چل رہی تھی. دا اولڈ مین ہیڈ ناؤ بین فریڈ آف آل وریز، اب اولڈ مین تمام تر پریشانیوں سے آزاد تھا. اینڈ فیئرز، اور خوف سے. ہی واز انٹرسٹڈ ان نتھنگ، وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا. ایلس، کسی بھی اور چیز میں. ایکسیپٹ ٹو ہیلپ دا بوٹ، سوائے اس کے کہ وہ کشتی کو ہیلپ رکھتا ان دا رائٹ ڈائریکشن، درست سمت میں. A few sharks came to the skeleton، چند ایک شارکس جو تھی وہ ڈھانچے پر آئیں، اسکیلیٹن پر آئیں. آف دا مارلن کے. بٹ دا اولڈ مین ڈیڈ ناٹ بادر اباؤٹ دیم مچ، لیکن اولڈ مین ان کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوا.
اب ظاہر ہے اسکیلیٹن پہ اگر شارکس آتی ہیں اب وہ کوئی ایسی چیز بچی نہیں تھی کہ جس کے اوپر زیادہ ورڈ یا پریشان ہوا جاتا. وین دا اولڈ مین ٹچ دا شور، جب اولڈ مین نے ساحل کو چھوا، دا لائٹس آف ٹیرس ور آف، تو ٹیرس کی روشنیاں جو تھیں وہ آف ہو گئی تھیں، بجھ گئی تھیں. ٹیرس میں نے بتایا ٹیرس ہوٹل کا نام ہے. دیر واز ڈیپ سائلنس پریویلنگ آن آل سائڈس، گہری خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی. دا اولڈ مین امیجنڈ دیٹ، اولڈ مین نے یہ اندازہ لگایا کہ آل دا پیپل وڈ بی ریسٹنگ ان دیئر کمفرٹیبل بیڈس، تمام لوگ جو تھے وہ اپنے آرام دہ بستروں پر آرام کر رہے تھے. ہی ٹوک ہز بوٹ ٹو دا فٹ آف اے راک، وہ اپنی کشتی کو ایک چٹان کے دامن میں لے گیا. اینڈ ٹائڈ اٹ دیئر، اور اسے وہاں باندھ دیا. دیر واز نو ون ٹو ہیلپ ہم، کوئی اس کی مدد کرنے کو نہ تھا. ہی فولڈڈ دا سیل، اس نے بادبان کو تہہ لگائی. اینڈ کیریڈ دا ماسٹ، اور مستول کو اٹھایا. آن ہز شولڈر، اپنے کندھوں پر. ہی ریئلائز دیٹ، اس نے محسوس کیا کہ ہی واز ڈیڈ ٹائرڈ، وہ بری طرح تھک چکا تھا. ہی اسٹاپ فار اے مومنٹ، وہ ایک لمحے کے لیے رکا. اینڈ ٹرنڈ ٹو لک ایٹ دا گریٹ مارلن، اور عظیم مارلن کو دیکھنے کے لیے اس نے وہ مڑا، پیچھے مڑا. اٹ ہیڈ بین ریڈیوس ٹو اے اسکیلیٹن، یہ ایک ڈھانچے میں تبدیل ہو چکی تھی. اینڈ واز لیش ٹو دا بوٹ، اور کشتی کے ساتھ لٹک رہی تھی. اچھا یہ لیش لفظ ہے LASH، لیش کا مطلب ہوتا ہے باندھنا. اچھا لیش اس طریقے سے باندھتے ہیں جس کا ایک سرا آزاد ہو اور وہ ہوا میں لہرا رہا ہو، اس کو بولتے ہیں لیش. لیش، لیشڈ، لیشڈ. بات فالو کر رہے ہیں آپ؟ جب اسکیلیٹن جو تھا وہ اس نے اس کے ساتھ ایسے باندھا ہوا تھا کیونکہ بہت بڑا اسکیلیٹن تھا، وہ ٹائی نہیں کر سکتا تھا. اس کو ٹائی کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ باندھنا، اس کو بالکل ساتھ کر کے تو مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا. تو اس نے اس کو لیش کیا ہوا تھا. ہی ہیڈ ٹو سٹ 5 ٹائمز، اسے 5 مرتبہ بیٹھنا پڑا تھا. فار ریسٹ، آرام کرنے کے لیے. بفور ہی ریچڈ ہز کاٹیج، اپنی جھونپڑی پر پہنچنے سے پہلے. اسٹوڈنٹس یہاں پہ یہ کویسچن ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی، آپ نے اس کو اچھے سے یاد بھی کریں تاکہ ایگزامینیشن میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.